السلام علیکم، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرائسس آف ڈیموکریسی۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ کرائسس آف ڈیموکریسی کس طرح ایک اسٹیٹ پر حاوی ہوتا ہے اور یہ بحران کیوں آتا ہے، چلیں آج اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سرمایہ داری اور جمہوریت کے دوران رشتوں کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ یہ مخالفانہ رویوں کے ساتھ ایک دوسرے سے متصادم رہتے ہیں۔ سرمایہ داری کا وجود جمہوریت سے پہلے آ چکا تھا، جبکہ جمہوریت کے ادارے اور روایات ارتقائی طور پر معاشرے میں آئیں۔ ابتدائی میں ووٹ کا حق صرف ان کو تھا جو صاحب جائیداد تھے۔ جائیداد سے محروم عورتیں ووٹ کا حق نہیں رکھتی تھیں، اس لیے پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے بھی نہیں ہوتے تھے اور جو قانون کی سازی ہوتی تھی اس کا مقصد صاحب جائیداد طبقے کو مراعات تحفظ تھا۔ لیکن 19ویں صدی میں ارتقائی طور پر لوگوں کو ووٹ کا حق ملنا شروع ہوا اور سیاسی پارٹیوں نے ووٹ کے حصول کے لیے اپنی منشوروں میں عوام کے لیے مطالبات شامل کرنا شروع کر دیے۔ اس نئی صورتحال میں وہ دانشور جو سرمایہ داری کا تحفظ چاہتے تھے، ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جمہوریت روایات اور اداروں میں عوامی شرکت بالادست طبقے کی طاقت کو توڑ دے گی۔ جان اسٹیورٹ ملز 1873 نے خاص طور پر سرمایہ داری اور جمہوریت کے دوران نفاذ کو بیان کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ورکنگ کلاس کو ووٹ کا حق مل گیا تو اس صورت میں سرمایہ داری کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی، کیونکہ ورکنگ کلاس اپنا معاوضہ بڑھانے کا مطالبہ کریں گی، مطالبات کو منوانے کے لیے ہڑتالیں اور مظاہرے کریں گی۔ اس صورت میں سرمایہ داری پر بوجھ پڑے گا اور اگر مزدور کی زیادہ معاوضہ دیا گیا تو وہ غیر ملکی تجارت کمپنیوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ عوام کے یہ نمائندے پارلیمنٹ میں ایسے قوانین پاس کرائیں گے جس سے سرمایہ داری سے نقصان پہنچے گا۔ ان خدشات کی وجہ سے وہ جمہوریت کے سرمایہ داری کے خلاف اہم کردار سمجھا جائے گا۔ جان اسٹیورٹ کے برعکس یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جمہوریت سرمایہ داری کو ختم کرنے کی بجائے اس کی اصلاح کرتی ہے اور اسے سوسائٹی کے لیے قابل قبول بناتے ہیں، جیسے انشورنس سسٹم۔ اس کے ذریعے تعلیم، صحت اور بڑھاپے میں پنشن کی سہولت مل جاتی ہے۔ جمہوری قوانین کے تحت کارخانے جو آلودگی پیدا کرتے ہیں ان کی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس لیے سرمایہ داری اور جمہوریت کو تعاون سے سماجی مسائل کا حل کرنا ممکن ہے۔ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ اگر جمہوری روایات بھی ہوں تو معاشرے میں دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں خوشحالی آتی ہے۔ اگر سرمایہ داری کے بغیر جمہوریت چکے ہو تو اس صورت میں معاشی ترقی رک جاتی ہے۔ 1970 کی دہائی میں امریکہ اور یورپ میں معاشی ترقی میں زوال آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریاست کو فلاحی پروگراموں کے لیے مالی امداد دینا ہوتی تھی۔ اس کے نتیجے میں جب اس کا بجٹ خسارے میں ہوتا تھا تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائے جاتے تھے۔ اس نے معاشی بحران کو پیدا کیا۔ ایک طرف بے روزگاری پھیلی اور دوسری طرف افراط زر کی شرح بڑھتی چلی گئی۔ امریکہ اور یورپ کی ریاستیں افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح کو روک نہ سکیں، جس کا اثر سیاست پر پڑا اور لوگوں میں انتشار اور بے چینی پیدا ہوئی۔ ایڈم سمتھ 1719 میں سرمایہ داری کے تحفظ کے لیے یہ دلیل دی ہے کہ اگر ووٹوں کی تعداد محدود ہوگی تو اس صورت میں سرمایہ داری کو کنٹرول کر سکیں گے، اور اگر پارلیمنٹ میں ایسے قوانین منظور نہیں ہونے دیں گے جس سے سرمایہ داری کو نقصان ہوگا۔ لیکن صورتحال اس وقت بدلی جب یونیورسل بالغ دہی انتخابات کے لیے ضروری ٹھہری۔ اب ووٹروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے سامنے یہ سیاستدان بھی مجبور تھے کہ ان کے مطالبات کو بھی تسلیم کیا جائے۔ جیمس بچمن جسے 1986 میں اکانومسٹ کا نوبل پرائز ملا تھا، جسے اس نے حکومت اور جمہوریت کے درمیان ہونے والے فسادات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر معاشی ترقی رک جائے اور افراط زر کی شرح بڑھ جائے تو ورکنگ کلاس کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ اس سے حکومت پر مالی بوجھ بڑھے گا اور حکومت قرضہ لے کر خسارہ پورا کرے گی اور یہ حکومت اور سوسائٹی کو مالی بحران میں مبتلا کرے گی، جس کی وجہ سے جمہوریت اور سرمایہ داری میں مسائل کا حل نہ ہوں گے۔ اولسن جے آر نے اپنے دلائل کے ذریعے یہ وضاحت کی ہے کہ سرمایہ داری اور جمہوریت کے درمیان جو تصادم ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے گروہ تشکیل پاتے ہیں جو منظم ہو کر سیاسی جماعتوں سے اپنے مطالبات منظور کرا لیتے ہیں، لیکن عوام کی اکثریت غیر منظم ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ سیاسی پارٹیوں پر اثر انداز ہوں، اس لیے انہیں فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی مثال ایسے ہے جیسے شکر پیدا کرنے والے
سرمایہ داری اس کے تحفظ کے لیے کسٹم ڈیوٹی منظور کرا لیتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں ان کی اجارہ داری ہو، لیکن اس کے نتیجے میں صارفین کی اکثریت کو مہنگی داموں کو شکار خریدنی پڑتی ہے۔ چھوٹے گروپوں کا انتخاب ان میدانوں کی مدد کرتے ہیں جو ان کے مطالبات کو منوا سکیں۔ ووٹروں کی اکثریت کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس امیدوار کی مفادات کیا ہے۔ اس لیے جمہوریت میں چھوٹے گروپ اپنی مفاد کا تحفظ کر لیتے ہیں اور اکثریت اپنی ناعلمی کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سرمایہ داری اور جمہوریت کے تصادم اس دلیل کو دہرایا جاتا ہے کہ یونیورس بالغ رائے دہی اور ورکنگ کلاس کی سیاست میں حصہ لینا سرمایہ داری کے لیے مضر ثابت ہے۔ دوسری جنگ کے بعد فلاحی ریاست کا جو قیام عمل میں آیا تھا 1970 کی دہائی میں اس میں ترمیم ہوتی رہی اور فلاحی ریاست کے خلاف سرمایہ داری نظام رد عمل پیدا ہوتا رہا۔ ڈکینز اور مارگریٹ تھیچر جو امریکہ کا صدر تھا، انہوں نے سرمایہ داری کو مستحکم کرنے کے لیے عوامی فلاح کے منصوبے کو ترک کر دیا تھا۔ اس کے بعد سرمایہ داری ملکوں نے عالمگیریت کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی تسلط کو قائم کرنا شروع کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ سرمایہ داری صنعتی ممالک اپنی پیداوار کے لیے ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں صارفین کی تعداد کو بڑھائیں گے اور ان ملکوں کی ترقی رک جائے گی اگر ان کی منڈیوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا عالمگیریت نے دنیا کو سرمایہ دارانہ اور غیر صنعتی ممالک کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تیسری دنیا میں جمہوریت بھی ناکام ہو چکی تھی اور عوام کی اکثریت سیاسی شعور سے محروم و عالمگیریت کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ تو یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ڈیموکریسی پر کرائسس آتے ہیں، یہ پیش آتے ہیں۔